اس کے بعد بھائی سراج سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر لا علمی میں مستعمل پانی سے وضو یا غسل کیا ہو تو کیا نماز ادا ہوگی؟ میرے سمجھ ہی نہیں آتا مستعمل پانی سے وضو کر کوئی کیسے سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو شاید یہ غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ مستعمل پانی شاید اس کو کہتے ہیں جو ہمارا لوٹے میں یا بالٹی میں بچ جائے، اسے مستعمل پانی نہیں کہتے۔ مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جو ہماری باڈی کو ٹچ کرنے کے بعد گرتا ہے، اب وہ زمین پر ضائع ہو جاتا ہے، نالی میں چلا جاتا ہے، وہ تو بچتا ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ کوئی نہا رہا ہے ٹب میں اور وہ پانی مستعمل پانی ہے تو اس سے کون بھلا وضو کرنا چاہے گا؟ اور اگر ایسی کنڈیشن ہوئی ہے کہ کسی نے کسی بھی طرح مستعمل پانی اسٹور کر لیا تھا، یعنی مستعمل پانی وہ جو ہماری باڈی کو ٹچ کر کے گیا تھا اس سے وضو کر لیا، تو مستعمل پانی سے آپ نے وضو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، نماز پڑھ لی ہے، بعد میں معلوم ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ اعادہ کر لیں۔ تو کسی بھی طرح سے مستعمل پانی چاہے آپ اسٹور کریں یا جو بھی ہے وہ ہوتا وہی ہے جو آپ کی باڈی سے ٹچ کر کے جائے، یا پھر آدھا پاک پانی تھا اور اس میں آدھا یا اس سے زیادہ مستعمل پانی مل گیا تب وہ مستعمل پانی کہلائے گا۔ اگر پانی تھا بالٹی میں اور اس میں تھوڑی بہت چھینٹیں چلی گئی تو اس سے وہ مستعمل پانی نہیں بن جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے کیا 40 دن کے بعد نہانے کے بعد کیا گھر کو رنگ کرنا ضروری ہے؟ پلیز 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 ریپلائی۔ اتنے سارے پلیز لکھنے کی ضرورت کیا ہے، ایک ہی پلیز لکھ دیں کافی ہے، ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ اور رنگ نہیں، آپ کے پاس پیسے ہوں ٹائلز اور پتھر لگائیں، بھائی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، غلط بات ہے جو لوگوں میں کسی بھی طرح سے پھیلی ہوئی ہو کہ گھر کو دھونا، اس کو صاف کرنا اور اس کو پورا کلین کرنا یا پرانی چیزوں کو چینج کرنا، بیڈ شیٹ بدل دینا، یہ کپڑے بالکل پرانے ختم کر دینا یا اس ٹائم پیریڈ میں جو پہنے ہیں ان کو ختم کر دینا، ان کو جلا دینا، پھاڑ دینا، تو یہ سب جہالت کی باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے نارمل ڈیز میں آپ کے دن گزرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ڈیز ہیں، سوائے فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں آپ کو عبادت یعنی نماز اور روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا، باقی یہ نارمل ڈیز ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی دانش خان سوال کرتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں ٹیبلٹ رکھنے کے بعد؟ پلیز ریپلائی۔ اگر کوئی پرائیویٹ پارٹ میں ٹیبلٹ انسرٹ کرتا ہے یعنی اندر رکھ لیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں روزے کی حالت میں ٹیبلٹ کو انسرٹ یعنی اندر نہیں کر سکتے، اگر پہلے سے کر رکھی ہے روزے کے ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے، سحری کے وقت میں ہی پہلے اس کو انسرٹ کر لیا، اس کے بعد آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ اس کے بعد محترمہ فرحین گل سوال کرتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی بینک میں نوکری کرنا صحیح نہیں ہے، تو اگر کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جو بینک میں کام کرتا ہو تو کیا اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں میں نے جس کلپ میں بینک کی نوکری کے حوالے سے بات کی ہے وہاں ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ بینک کی نوکری کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کو چھوڑ کر بھوکے مر جانا چاہیے۔ ایسے ہی آپ اپنے رشتے کو قیاس کر لیں، اگر کوئی ایسا رشتہ اس سے بہتر مل رہا ہے تو پھر آپ اس سے نکاح کریں، نہ کریں بینک میں جاب کرنے والے سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بینک میں جاب کر رہا ہے، رشتہ بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں مل رہا ہے، تو کنوارے رہنے سے اور گھر میں بیٹھے رہنے سے بلا وجہ درست یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، باقی وہ خود بھی سمجھے، آپ بھی اس کو سمجھائیں۔ اس کے بعد سوال ہے مبینہ منصوری کا، سوال کرتی ہیں 1 منتھ کی پریگنینسی تھی اور میں نے ابارشن کروایا تو اب مجھے دن میں 1 بار اسپوٹ دکھتا ہے، تو میں نہا کر روزہ رکھتی ہوں اور پھر روزے کی حالت میں پھر سے اسپوٹ ہو جاتا ہے، تو ایسے میں نماز قرآن اور روزہ رکھ سکتی ہوں نہیں؟ 1 منتھ کی پریگنینسی کے بعد آپ نے ابارشن کرایا، بہت ہی بڑا گناہ ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، ہر چند توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، آئندہ کے لیے ارادہ اور وعدہ کرنا چاہیے کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مجبوری تھی خدا نخواستہ تو بات الگ ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی، اور وہ مجبوری کیا تھی یا تو آپ لکھ کر بتائیں تو علماء آپ کو بتائیں گے وہ مجبوری تھی بھی یا نہیں، یا صرف آپ نے اپنے نفس کی خواہش میں یا کسی کے نفس کی خواہش میں اور اس کے پریشر پر آ کر پریشر میں آ کر آپ نے ایسا کروایا ہے، تو بہرحال یہ کہ کرانے والے دونوں گناہ گار ہیں، توبہ کریں اس پر۔ لیکن یہ جو آپ نے 1 منتھ کی پریگنینسی کے بعد ابارشن کرایا، اس کے بعد آپ نے جو اس کنڈیشن میں جو آپ کو اسپوٹ آ رہا تھا اس میں آپ نے روزہ نماز قرآن یہ آپ کے لیے جائز نہیں تھی، جو آپ نے پڑھا درست نہیں تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد محترمہ فرحین گل ہی کا سوال ہے مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان الفاظ میں سمجھ لیں اور کوشش کریں گے، دعا آپ یہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کو احادیث کے تعلق سے بھی بہت کچھ، یعنی بہت کچھ نہیں، کچھ پڑھانے کی کوشش کی جائے۔ تو مرفوع حدیث شارٹ میں آپ یہ سمجھیں وہ بات جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ مثلا کوئی صحابی یہ کہیں کہ یہ بات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تو یہ آپ نے فرمایا، یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کرنے کا حکم فرمایا، تو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس حدیث کی نسبت نبی کی نہیں بلکہ صحابی کی طرف ہو
وہ موقوف کہلاتی ہے۔ البتہ جو میں نے اس حدیث کے تعلق اس میں جو تراویح کے تعلق سے یا عید کی تکبیر کے تعلق سے بات تھی، اس میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ موقوف حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے درجے میں، وہ اس وجہ سے کہ محدثین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے کہ وہ موقوف حدیث بھی مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے جس کا تعلق خلاف قیاس ہو، یعنی عقلی نہیں بات ہو، مثلا عبادات کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں۔ اس بارے میں اگر صحابی رسول کوئی بات کہتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے خیال سے نہیں کہتے، اپنی عقل سے نہیں کہتے، تو یہ خلاف عقل بات ہے، وہ عقلی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کہ اس پہ ثواب کتنا ملے گا، یہ عمل کرنا جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یعنی کرنے پر ثواب ہے، عقیدہ یہ ہے، کوئی بھی عقیدہ، تو یہ کوئی صحابی اپنے پاس سے تو نہیں بتائیں گے، یقینی بات ہے، ہم ان پر یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اگرچہ وہ اپنے پاس سے بتاتے ہیں۔ مثلا اب میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مسائل آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے سارے میں نے آپ کو جواب دیے، میں نے کسی کی طرف نسبت کی کہ بھئی فلاں عالم یہ فرماتے ہیں کہ مسئلے کا جواب یہ ہے، کہ فلاں حدیث میں لکھا ہے کہ جواب یہ ہے، کہ فلاں بزرگ نے فرمایا، نہیں نا، میری اپنی بات تھی، میں نے اپنے طور پر کہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو مسائل بتائے میں نے میرے اپنے نہیں، یہ شریعت کے مسائل ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی صحابی کوئی اس طرح کی بات بتاتے ہیں جو خلاف عقل ہو، عقل کے خلاف ہو، یعنی شریعت کی بات ہو، اعمال کی، عقائد کی یا آخرت کے تعلق سے، تو یقینی بات ہے کہ صحابی نے اپنے پاس سے نہیں کہی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی، اس لیے ایسی حدیثوں کو بھی مرفوع کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد محترمہ بنت قمر سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب فلسطین کی زبان عربی ہے اور وہاں اتنے سارے انبیاء کرام آئے اور جو ان کو کتاب ملی وہ انہی کی زبان میں ملتی ہے، لیکن علماء سے سنا ہے کہ تورات، زبور، انجیل عربی میں نازل نہیں ہوئی تھی، دوسری زبان میں نازل ہوئی تھی جیسے عبرانی وغیرہ، تو کیا یہ کیسے ہوا؟ اس وقت ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ جو آپ نے لاسٹ میں کوشچن کیا ہے، پاسبل ہے ایسا رہا ہو کہ فلسطین کی زبان شروع سے عربی نہ رہی ہو، یہ پاسبل ہے۔ ہاں البتہ عرب جو حجاز مقدس ہے، جس کو اس وقت سعودی عرب کہتے ہیں، اس کی زبان شروع سے عربی ہے، لیکن فلسطین کے تعلق سے مجھے علم نہیں ہے، باقی دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، کوئی مجھے بتا دے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا اور میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ ہاں لیکن رہی بات تورات کی، تو موسیٰ علیہ السلام تو مصر کے تھے، فلسطین کے نہیں تھے، فلسطین تو بعد میں آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ فلسطین کے تھے لیکن ممکن ہے کہ اس وقت زبان فلسطین کی کچھ اور رہی ہو۔ جیسے آپ انڈیا کو ہی دیکھ لیں، انڈیا کی زبان پہلے کچھ اور تھی، بہت کچھ چینج ہوا ہے۔ انڈیا کی سرکاری زبان مغل لوگوں کے زمانے میں کیا تھی، اور اس سے پہلے راجوں کے زمانے میں کیا تھی، اور لوگوں کی لوکل زبان بھی چینج تھی، تو پاسبل ہے ایسا ہوا ہو۔ اس کے بعد انہی کا دوسرا سوال ہے، کہتی ہیں 4 سوال انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، کہتی ہیں مفتی صاحب الحمدللہ ماں باپ کی اپنی طرف سے جتنا ہو سکے خدمت کرتی ہوں، لیکن میں بالکل فرمانبردار بننا چاہتی ہوں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ اف تک نہ کرنا، یعنی اس حد تک میں فرمانبردار بننا چاہتی ہوں، مجھے اس بارے میں ہدایت فرمائیں۔ ساری ہدایتیں تو آلریڈی آپ کے پاس ہیں، میں کیا ہدایت فرماؤں آپ کو؟ جو آپ قرآن سے، حدیث سے، رسول سے، اللہ سے بات کر رہی ہیں، نہیں اس حوالے سے میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، تو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، میں آپ کو کیا رہنمائی فرماؤں؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم کو یاد کرانے کی، اسی طرح انشاءاللہ احادیث بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو خاص ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوالات تو بہت ہیں آپ کے رہ گئے ہیں اور اس کا افسوس ہے، آگے انشاءاللہ لے لیا جائے گا ان کو نیکسٹ کمنٹ باکس میں جو سوالات رہ گئے ہیں، کیونکہ اب وقت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے سوالات کو لیا جائے، لہٰذا آپ کے سوالات کو یہیں چھوڑا جاتا ہے اور نیکسٹ کمنٹ باکس میں آپ کے سوالوں کو لے لیا جائے گا۔ بنت قمر کے سوال رہ گئے ہیں اور ایک بھائی ہیں آدم انصاری، ان کا بھی سوال رہ گیا ہے، اور بھی سوالات ہیں تو وہ رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیے جائیں گے، آپ ان کو کمنٹ کیجیے گا۔ اور آخر میں آپ سے درخواست یہی ہے کہ اپنے پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد ضرور رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔